نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الکتاب اور تجھ پر اتاری ہم نے کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور ان کے مضامین پر نگہبان سو تو حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ اور ان کی خوشی پر مت چل چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور راہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر کر دیتا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں سو تم دوڑ کر لو خوبیاں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جتا دے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا قرآن تورات و انجیل کا بھی محافظ ہے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جو اپنے سے پہلی کتابوں تورات و انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کا محافظ بھی ہے کیونکہ جب اہل تورات نے تورات میں اور اہل انجیل نے انجیل میں تحریف اور تغیر و تبدل کیا تو قرآن ہی وہ محافظ و نگران ثابت ہوا جس نے ان کی تحریفات کا پردہ چاک کر کے حق اور حقیقت کو روشن کر دیا اور تورات و انجیل کی اصلی تعلیمات آج بھی قرآن ہی کے ذریعے دنیا میں باقی ہیں جبکہ ان کتابوں کے وارثوں اور ان کی پیروی کے مدعیوں نے ان کا حلیہ ایسا بگاڑ دیا ہے کہ حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا جو اہل تورات اور اہل انجیل کو دیا گیا تھا کہ آپ کے احکام اور فیصلے سب اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہونے چاہیے اور یہ لوگ جو آپ سے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں ان کے مکر سے باخبر رہیں اس ارشاد کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہود کے چند علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور پیشوا ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے حق تعالیٰ نے اس پر متنبع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کے پیش نظر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ ہرگز نہ کریں ہرگز نہ دیں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں شرائع انبیاء میں جزوی اختلاف اور اس کی حکمت اس آیت میں دوسری ہدایت کے ساتھ ایک اہم اصولی سوال کا جواب بھی فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے ان کی شریعتیں سب اللہ جل شانہ کی ہی طرف سے ہیں تو پھر ان کی کتابوں اور شریعتوں میں اختلاف کیوں ہے اور آنے والی شریعت و کتاب پچھلی شریعت و کتاب کو منسوخ کیوں کرتی ہے
اس کا جواب با حکمت خداوندی کے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ہم نے تم میں سے ہر طبقے کے لیے ایک خاص شریعت اور خاص طریق عمل بنایا ہے، جس میں اصول مشترک اور متفق علیہ ہونے کے باوجود فروعی احکام میں کچھ اختلافات بمصلحت ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ تم سب کو ایک ہی امت، ایک ہی ملت بنا دیتا، سب کی ایک ہی کتاب، ایک ہی شریعت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ لوگوں کی آزمائش مقصود تھی کہ کون لوگ ہیں جو عبادت کی حقیقت سے واقف ہو کر ہر وقت گوش بر آواز رہتے ہیں کہ جو حکم ملے اس کی تعمیل کریں، جو نئی کتاب یا شریعت آئے اس کا اتباع کریں، اور پہلی شریعت و کتاب ان کو کتنی محبوب ہو اور آبائی مذہب ہو جانے کے سبب اس کا ترک کرنا ان پر کتنا ہی شاق ہو، مگر وہ ہر وقت گوش بر آواز اطاعت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور کون ہیں جو اس حقیقت سے غافل ہو کر کسی خاص شریعت یا کتاب کو مقصد بنا بیٹھے اور اس کو ایک آبائی مذہب کی حیثیت سے لیے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کسی حکم خداوندی پر کان نہیں دھرتے۔ اختلاف شرائع میں یہ ایک بڑی حکمت ہے جس کے ذریعے ہر زمانے، ہر طبقے کے لوگوں کو صحیح عبادت و عبودیت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ در حقیقت عبادت نام ہے بندگی اور اطاعت و پیروی کا، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا ذکر و تلاوت میں منحصر نہیں، اور نہ یہ چیزیں اپنی ذات میں مقاصد ہیں، بلکہ ان سب کا مقصد صرف ایک حکم الہی کی اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اوقات میں نماز کی ممانعت فرمائی گئی ہے ان میں نماز کوئی کار ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ کا موجب ہے۔ ایام عیدین وغیرہ جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے تو اس وقت روزہ رکھنا گناہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن، کسی مہینے میں میدان عرفات میں جمع ہو کر دعا و عبادت کرنا کار ثواب نہیں، جبکہ 9 ذی الحجہ میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ اسی طرح تمام دوسری عبادات کا حال ہے، جب تک ان کے کرنے کا حکم ہے تو وہ عبادات ہیں، اور جب اور جس حد پر ان کو روک دیا جائے تو وہ بھی حرام و ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جاہل عوام اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے، جو عبادات ان کی عادات بن جاتی ہیں، بلکہ جن قومی رسوم کو وہ عبادات سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، صریح احکام خدا اور رسول کو بھی ان کے پیچھے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہیں سے بدعات و محدثات دین کا جزو بن جاتی ہیں، جو پچھلی شریعتوں اور کتابوں کی تحریف کا سبب ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں اور شریعتیں نازل فرما کر انسانوں کو یہی سکھایا ہے کہ کسی ایک عمل یا ایک قسم عبادت کو مقصود نہ بنا لیں، بلکہ صحیح معنی میں اللہ کے فرمانبردار بندے بنیں، اور جس وقت پچھلے عمل کو چھوڑ دینے کا حکم ہو فوراً چھوڑ دیں، اور جن عمل کے کرنے کا ارشاد ہو فوراً اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے علاوہ اختلاف شرائع کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر دور اور ہر طبقہ کے انسانوں کے مزاج و طباع مختلف ہوتی ہیں۔ زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر سب کے لیے فروعی احکام ایک ہی کر دیے جائیں تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر زمانہ اور ہر مزاج کے جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی احکام میں مناسب تبدیلی کی جائے۔ یہاں ناسخ و منسوخ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ حکم دینے والے کو پہلے حالات معلوم نہ تھے تو وہ ایک حکم دے دیا، پھر نئے حالات سامنے آئے تو اس کو منسوخ کر دیا، یا تو پہلے
غفلت و غلطی سے کوئی حکم صادر کر دیا تھا، پھر متنبع ہوا تو بدل دیا، بلکہ شرائع میں ناسخ و منسوخ کی مثال بالکل ایک حکیم یا ڈاکٹر کے نسخے کی مثال ہے کہ جس میں دوائیں تدریجاً بدل جاتی ہیں کہ حکیم ڈاکٹر کو پہلے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 3 روز اس دوا کا استعمال کرنے کے بعد مریض پر کیا کیفیت طاری ہو جائیں گی، اس وقت فلاں دوا دی جائے گی۔ جب وہ پچھلا نسخہ منسوخ کر کے دوسرا دیتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ پچھلا نسخہ غلط تھا اس لیے منسوخ کیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پچھلے ایام میں وہی نسخہ صحیح اور ضروری تھا اور بعد کے حالات میں یہی دوسرا نسخہ صحیح اور ضروری ہے۔ آیات مذکورہ میں آئے ہوئے صریح اور ضمنی احکام کا خلاصہ اول ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کہ یہود کا مقدمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا تو یہ فیصلہ شریعت تورات کے مطابق تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں جو احکام الہیہ نافذ تھے جب تک قرآن یا وحی الہی نے ان کو منسوخ نہ کیا ہو وہ بدستور باقی رہتے ہیں، جیسا کہ یہود کے مقدمات میں قصاص کی مساوات اور سزائے زنا میں سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا، پھر قرآن نے بھی اس کو بعین ہی باقی رکھا۔ اسی طرح دوسری آیت میں زخموں کے قصاص کا حکم جو بحوالہ تورات بیان کیا گیا ہے، اسلام میں بھی یہی حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ اسی بنا پر جمہور علماء اسلام کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے وہ احکام جو کہ قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو وہ ہماری شریعت میں بھی نافذ اور واجب الاتباع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیات مذکورہ میں اہل تورات کو تورات کے مطابق اور اہل انجیل کو انجیل کے مطابق حکم دینے اور امر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں کتابیں اور ان کی شریعتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل کے جو احکام قرآن نے منسوخ نہیں کیے وہ آج بھی واجب الاتباع ہیں۔ تیسرا حکم ان آیات میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں کفر ہے جبکہ اعتقاد میں بھی اس کو حق نہ جانتا ہو، اور بعض صورتوں میں ظلم و فسق ہے جبکہ عقیدہ کی روح سے تو ان کے احکام کو حق مانتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف کرتا ہے۔ چوتھا حکم ان آیات میں یہ آیا ہے کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے اور خصوصاً عدالتی فیصلے پر رشوت لینا اور بھی زیادہ اشد ہے۔ پانچواں حکم ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی شریعتیں اصول میں تو بالکل متفق اور متحد ہیں مگر جزوی اور فروعی احکام ان میں مختلف ہیں اور یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔